على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. شعبان المعظم رمضان المبارک سے قبل آخری مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں خوب روزے رکھتے، عبادت میں مصروفیات بڑھا دیتے. ایک حدیث شریف کے مطابق شعبان المعظم کو قرآن کا مہینہ کہا گیا. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اس ماہ نے خود بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ہر ماہ کو کچھ نہ کچھ تیری جانب سے نعمت ملی ہے، آخر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ہم نے تمہارے اندر قرآن کو رکھ دیا ہے. قرآن ویسے تو رمضان میں پڑھا جاتا ہے خوب، لیکن رمضان سے قبل جس ماہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ شعبان المعظم. سارے حفاظ خوب تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں. جن کا قرآن پورے سال چل رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس ماہ میں مکمل کر لیں، پھر رمضان میں نیا قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے. تو اس ماہ کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا. قرآن پاک کی اپنی برکتیں ہیں. قرآن پاک ایک اس کی تلاوت ہے جس کی رحمت، برکت، اثر بالکل الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ ہے اس کا سمجھنا، اس کا مضمون، اس میں موجود احکام، بیانات، پچھلی امتوں کے بارے میں تفصیل اور آئندہ قیامت تک آنے والے حالات اور واقعات کی نشاندہی. قرآن پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن ہوگا قیامت کے روز اسے جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا. تو چمڑے سے مراد ہے انسان کا دل، وہ بھی گوشت کا بنا ہوا ہے نا. تو قرآن جس دل میں ہوگا، اگر دل والے یعنی پورے آدمی کے کسی عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا گیا، اللہ محفوظ رکھے اور توبہ کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ دے، لیکن کسی وجہ سے وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے، تو اس کے ظاہری جسم کو تو سزا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محفوظ رکھے گا. یہ قرآن کی برکت ہو. فرمایا اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، کچھ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کرو. قرآن کی تلاوت گھر میں ویرانگی، جو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اسے دور کر دیتے. سورہ یاسین شریف کا بھرپور ورد بنا لیں کہ فجر کے نماز کے بعد کم از کم سورہ یاسین شریف ضرور پڑھیں اپنے گھروں میں. حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کے سارے مقاصد پورے فرمائے گا. کسی بیمار کے قریب پڑی جائے تو
اگر اس کے معاملے میں موت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ ضرور سورہ یاسین کی برکت سے اس مریض کو شفا یاب فرما دے گا، اور اگر موت لکھی ہے تو پھر وہ اٹل فیصلہ ہے، وہ آ جائے گی اپنے وقت پر۔ تو قرآن کی بڑی برکت ہے، اور الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی برکتیں جاری اور ساری ہیں۔ رمضان سے قبل خوب قرآن پڑھا جاتا ہے اور رمضانوں میں خوب اہتمام ہوتا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا اور ایک اچھا سا اعلان بھی ہے، اور ہمارے لیے خوش بختی بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ سے، یعنی جو مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن اکیڈمی ہے، 5-6 ایسے طالب علم الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں جو اس سال تراویح سنانے کے قابل ہیں، جن کا ختم ہو گیا اور دور بھی مکمل ہو رہا۔ تو ہم نے مشاورت منتظمین سے اور میں نے یہ طے کیا کہ ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں۔ مسجد میں تو تراویح ہو رہی ہے، تو اگر اہل محلہ چاہیں کہ ہمارے گھر قرآن پاک پڑھا جائے، ہوتے ہیں گھر میں بزرگوار ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، مسجد نہیں آ پاتے، بغیر کسی معاوضے کے، کوئی اجرت نہیں ہے، 2 یا 3 گھروں میں ہم حافظ اور اس کا سامع بھیجنے کو تیار ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہو اہل علاقہ میں کہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر قرآن پڑھا جائے اور پورا قرآن نمازوں میں پڑھا جائے گا، صرف آپ جگہ فراہم کریں گے، ہم 2 حافظ بھیج دیں گے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے خوشخبری ہے اہل علاقہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور حفاظ بن گئے، ہم اور کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے ہم نوجوان یا ہمت والے تو مسجد آ جاتے ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ بزرگوار ہیں جو پہلے آتے تھے اب نہیں آ پاتے، لیکن ان کی طلب ہے کہ قرآن پڑھا جائے، تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ اہتمام ہو جائے گا۔ تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بالغ اور نابالغ کا، با جماعت نماز پڑھانے کے لیے تو بالغ ہونا ضروری ہے، صحیح ہے؟ اچھا، نفل نماز بھی جب اللہ اکبر ہاتھ باندھے جائیں تو جو نفل پڑھا رہا ہو اس کے لیے بھی شرائط نماز مکمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب ان طلباء کے لیے جو ہے یہ نفل نماز کہلائے گی، ایسا نہیں ہے کہ جو بالغ نہیں ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، اس کی اور اس جیسے آپ کے گھر کے بچے بچیاں ان سب کی نماز ادا اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ باقی آپ بھی سننا چاہیں تو بالکل قرآن پاک ہے، وہ جب جہری نماز میں پڑھ رہا ہوگا حافظ قرآن تو وہ اس قابل ہوگا کہ اس کا آپ قرآن پاک سنیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور اس حافظ کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ جیسے ہی حفظ قرآن اس نے کیا اسے اللہ نے سعادت دی کہ اس نے نماز میں قرآن پاک پڑھا۔ بہت ساری مساجد میں اہتمام ہوتا ہے شبینوں کا، پہلے یہاں بھی ہوا کرتا تھا، اسی طرح دیگر، تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں اب کہ ہم اہل علاقہ کو یہ تحفہ دیں، تو یہ اعلان کر دیا ہے 2 یا 3 گھروں کے اندر ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو جو پہلے رابطہ کرے گا اس سے پہلے یہ حصہ مل جائے گا۔ میں نے پھر آپ سے عرض کر دیا کوئی معاوضہ یا کوئی اجرت نہیں ہے، صرف آپ نے جگہ فراہم کرنی ہے، وہ حافظ آ جائیں گے اور آپ کے گھر قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اور جب ختم ہو جائے گا تو دعا کرنے ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس قرآن پاک کے اندر ہی جس طرح ہم تلاوت کو سمجھتے ہیں اسی طرح اس کی تفسیر جو ہم ہر اتوار کو سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ
ابراہیم پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی، آج اس کا دوسرا رکوع۔ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کے اختتام کی 2 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ کیا نعمت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پکا پکایا کھانا آیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم پکا پکایا نہیں کھائیں گے، ہم تو کھیتی باڑی کر کے دال دلیا کھانا چاہتے ہیں، ہم گوشت کھا کھا کے تھک گئے۔ بھنے ہوئے بٹیر آیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے، میٹھا اترا کرتا تھا آسمان سے، ٹھیک ہے ان کی طرف سے منع کر دیا گیا، اور پھر کھیتی باڑی کا سلسلہ اور مشقت شروع ہے۔ ایک اور جو پہلی نعمت انہیں ملی وہ یہ تھی کہ فرعون ان کو مارا کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، جان سے مار دیتا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے بچایا، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی تکلیف دور ہو جائے تو بھی نعمت ہے، اور کچھ مل جائے تو بھی نعمت ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہ ملا تو وہ اپنی اس طرف دیکھے کہ اللہ نے اسے کئی پریشانیوں سے بھی تو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس کو تکلیف کا نہ ملنا یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت سارے لوگ شکر اسی صورت میں سمجھتے ہیں جب کچھ ملے تو شکر کرے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، اللہ نے سکون کی زندگی دی رکھی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم مسلط ہو جائے، کوئی تکلیف دینے والا حاسد مسلط ہو جائے، صبح و شام ذہنی طور پر جسمانی طور پر تشدد کرنے والا مسلط ہو جائے، سکون غارت ہو جائے، تو کیسی زندگی؟ پھر اگلے رکوع شروع ہو رہا ہے اور بہت اہم ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب یا میری گرفت بہت شدید۔ چند ایک احادیث طیبہ شکر کے حوالے سے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہیں تندرست نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یعنی دوسری بات تو دور کی ہے، یہ جو جسم کی سلامتی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لیکن جو اس نعمت پر شکر ادا کرے گا، یا اللہ تو نے جو تندرستی دی ہے، جو کھانے پینے کی صلاحیت دی ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے حساب میں اسے کامیاب فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا اے ابن آدم، کیا میں نے تم کو گھوڑے اور اونٹوں پر سوار نہیں کیا تھا؟ یعنی جانوروں کو اور ان سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تم اس پہ سفر کرتے تھے، تمہارے پاؤں نہیں تھکے؟ کیا میں نے خواتین کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو سردار اور رئیس نہیں بنایا تھا؟ ہر بندہ اپنے گھر کا سردار ہے، سربراہ۔ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر ان کا شکر کہاں ہے، ان کا شکر کہاں ہے؟ پورے قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شکورا، شکر گزار۔ حضرت داؤد بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے نبی گزرے، ان کو کیوں شکر گزار فرمایا گیا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی کے اندر یہ عرض کی کہ مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ اگر شکر کروں تو بھی یہ بھی تیری نعمت ہے، پھر اس پہ کیسے شکر ادا کروں؟ یعنی ہر نعمت پہ تیرا شکر ہے، اور اس شکر کرنے کی جو نعمت تو نے مجھے دی اس پر بھی تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر گزار بندہ بنا دیا۔ یہ توفیق الہی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو فوراً الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ اور کوئی نعمت اس سے چھینے نہ، زائل نہ ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو نعمت کے ملنے کے بعد کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو نعمت ملی ہوئی ہے اگر چاہتا ہے اس سے زائل نہ ہو تو وہ یہ دعا کیا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کیسے پیدا ہو اس کا نسخہ بھی فرمایا کہ جب بھی تم دنیا کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوگی۔ شیخ سعدی نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جناب والا وہ بندہ تھا، وہ اپنے چپلوں کے نہ ہونے کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مولا میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس چپل نہیں ہے، گڑ گڑا رہا۔ اتنے میں ایک شخص پر نظر پڑتی ہے کہ جس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ زمین پر گھس گھس کے چل رہا تھا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، مولا چپل نہیں ہے کوئی بات نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں نا، میں پاؤں سے چل تو سکتا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہماری جو اندر کی بجھاپن جو کیفیت ہے نا وہ دور ہو جائے گی اور اللہ کشادگی عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو غنا ہے یعنی بے نیازی جو ہے وہ مال کی زیادتی میں نہیں ہے، غنا دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جس کے دل میں بے نیازی پیدا ہو گئی وہ بندہ خوب خوشحال اور خرم ہوگا، اور جس کے دل کے اندر کسک ہوگی، کمی ہوگی، اس کو جتنا بھی مل جائے گا وہ مزید کی طلب میں لگا رہے گا، اور وہ مزید دیکھتا چلا جائے گا اور اپنے اندر گھلتا رہے گا، ارے یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں۔ اس پہ کیوں نہیں شکر ادا کرتا کہ فلاں ہزاروں کے پاس وہ نہیں ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا، یہ کہہ سکتے ہیں لاکھوں کے پاس وہ نہیں ہے جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث شریف، جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس سرکار تشریف لائے تو آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے کے پاس گئے، اس کو اٹھا کر سونگھا، خراب تو نہیں ہے، پھر اس کو کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ
اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس سے بہت کم لوٹ کر آئے گی. ایک ٹکڑے کا آپ نے اہتمام فرمایا. آپ مجھے بتائیے کہ ہم شادی بیاہوں میں، تقریبات میں اس تعلیم کی کس قدر دھجیاں اڑاتے ہیں. اگر 6 دیگیں کھانا ہے نا تو 1 دیگ پورا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے انتظام کا. چند پیسے بچانے کے چکر میں بوفے لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ بولتے پتہ نہیں بعد میں ملے گا یا نہیں ملے گا، بھر بھر کے لے آتے ہیں. اگر انہیں بٹھا کر اہتمام سے سامنے پیش کر دیا جائے تو بندہ اتنا ہی لے گا جتنی بھوک ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. بہت معاملات ہیں، بہت معاملات. انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس قدر وہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے. نعمت کی قدر ضروری ہے. اگر نعمت پر شکر ادا کیا جائے گا اللہ بڑھا دے گا. دوسری بات، بڑھانا ہی اللہ کی طرف سے رضامندی نہیں بلکہ اس کا برقرار رکھنا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کبھی کبھی بڑھا کر بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. غریب ہے، آرام سے سو رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، گھوم رہا پھر رہا آسانی سے. اب مثال کے طور پہ اس نے کوئی اچھی چیز لے لی ہے، اب لے تو لی، اب پریشان حال ہے، باہر نکلو تو لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، کسی ظالم کا شکار ہو سکتے. اب یہ الگ پریشانی. تو نہ ملنا بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہو، نظروں سے محفوظ رکھا ہو. مزید ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے، اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت میں ہو تو الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے. پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے اس پہ بھی اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی کھا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رہا. اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں کچھ لقمہ دے دے، فرمایا یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے. مراد وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہے. اپنے بچوں کے لیے جو وہ محنت مشقت کر کے ان کو کھلا رہا ہے، یہ بھی بہترین صدقہ. مزید ارشاد فرمایا ایک اور حدیث شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو 4 چیز کی توفیق دی گئی اسے 4 چیزیں عطا کی جائیں گی. نمبر 1، جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہوئی اللہ اس کا ذکر فرمائے گا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے گا. کیسے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. نمبر 2، جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں. فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. یہ تیسری چیز. اور چوتھی ہے کہ جس کو استغفار کی توفیق ملی، مغفرت مانگنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرما دے گا. آج اسی پہ اکتفا کرتے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک آیت بہت جامع ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، ہماری مشکلات آسان ہوں. جو مال ہے اللہ اس میں برکت دے دے، جو گھر ہے اللہ اس میں برکت دے دے، جو بچے ہیں اس کے اندر اللہ برکت دے دے. پھر وہی والی بات کہ اضافہ
ضروری نہیں کہ برکت، بلکہ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اسی کو برقرار رکھا جائے، اسی کو بہترین رکھ دیا جائے، اس میں کشادگی پیدا کر دی جائے، دلوں کی کشادگی پیدا کر دی جائے۔ شکر ادا ہوگا، اللہ ان ساری نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دے گا اور اس کے اندر برقرار رکھ کے خوشحالی بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔